الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا إكراه في الدين، نہیں جبر دین میں. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی انکار کرے شیاطین کے ساتھ. ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس یقیناً تھام لیا اس نے مضبوط کڑے کو. لا انفصام لہا، جس کو ٹوٹنا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی جانب. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع آیت نمبر 256 اور 257 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور مسئلہ الہ کا بیان تھا، اور اس کے اوپر 10 دلائل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. آج کے سبق میں چونکہ اس سے پہلے جہاد کا ذکر جاری تھا، جہاد سے متعلق ہی ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ یہ تھا
کہ جہاد سے بطور تلوار اور بطور زبردستی تم اسلام کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہو، اس کا یہ جواب دیا کہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، اس طرح کی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو جناب تلوار کے بل بوتے پر کھینچ کر کہ تم زبردستی اسلام قبول کرو، یہ اس لیے نہیں ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا، یہ صفحہ نمبر 38 کے آخر میں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ ظالموں کو روکنا، کہ اگر یہ ظالموں کو نہ روکا جاتا تو زمین میں فساد بپا ہو جاتا۔ اس ظلم اور فساد کو روکنے کے لیے جہاد ہے، نہ کہ کسی کو زبردستی اسلام پر لانے کے لیے جہاد ہے۔ وہ تو دلائل ہیں، جیسے کہ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے دلائل ارشاد فرمائے، وہ تو دلائل بیان کیے جاتے ہیں، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ۔ ان دلائل کے ساتھ لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، دین میں سختی نہیں، زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ دلائل کے ساتھ ہدایت کو واضح کر دیا گیا، گمراہی سے ہدایت کو واضح کر دیا گیا۔ اب جو آدمی ایمان قبول کرے گا، دین اسلام پر آئے گا، وہ ایک مضبوط سہارے پہ آ جائے گا، گویا کہ اللہ رب العزت کی پوری رحمت اس کو شامل حال ہو جائے گی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا۔ طاغوت سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں شیطان ہے، بعض فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اس لیے غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی گئی ہے اور اللہ کی عبادت کا اثبات کیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، باقی کوئی الہ نہیں ہے، یہ ہے یکفر بالطاغوت، اور الا اللہ یؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں ہے۔ جس نے اس عقیدے کو مان لیا اور دین اسلام کی دعوت کو تسلیم کر لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، ایسے مضبوط سہارے کو جو سہارا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ایسی ایک نعمت ہے کہ جو انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر کسی شخص نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو، مقصد یہ تھا کہ بڑے بڑے دو گناہوں کا ذکر میں نے کیا، اب پھر بھی اس کو جنت میں لے کر جائے گا، یعنی گناہوں کی سزا وہ الگ چیز ہے، لیکن ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ایمان قبول کرے گا اللہ اس کو جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اس بات پر، میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ یہ بڑے گناہ بھی کرتا ہو، آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی، فرماتے مجھے پھر بھی وہ اندر جو شک تھا نا وہ نہ گیا، میں نے پھر تیسری دفعہ پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ ان زنا و ان سرق، زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر تم اگر اپنی ناک زمین پہ خاک میں رگڑنا تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ مطلب آپ نے پھر وہ تسلی کے ساتھ نا پورا تشفی کا بخش جواب دیا، مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا جس نے اللہ کی توحید کو قبول کیا ہے، اور اللہ کی توحید کا عقیدہ یہ اتنا عظیم عقیدہ ہے، کہو اللہ کا شکر ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، الحمدللہ۔ ورنہ انسان پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا ہے، آج اللہ کا در چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس کے سامنے، کوئی جانوروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی جناب پتھروں کی نقشوں اور مورتیوں کے سامنے جھک رہا ہے، اور کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی تراش کر کے اس کے سامنے جھک رہا ہے، اور کوئی آگ جلا کے خود اس کے سامنے جھک رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا دھکے کھائے جا رہے ہیں۔ شکر اللہ تو نے اپنے سامنے جھکنے والا بنایا ہے، الحمدللہ۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار ضروری ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات اس کا نام ایمان نہیں ہے، غیر اللہ کی نفی کرنا بھی ضروری ہے، یعنی
بندہ کہے اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، اللہ موجود ہے، صرف یہی ایمان نہیں ہے، یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا، ویؤمن باللہ، پھر اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور ہمارا تو کلمہ بھی لا سے شروع ہوتا ہے، پہلے نفی ہے، لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کی نفی پہلے ہے اور اللہ تعالیٰ کا اثبات بعد میں ہے۔ اور یہ غیر اللہ کی جو نفی ہے نا، یہ ہے دل کو صاف کرنا، اور الا اللہ کا نقش ہے پھر اس کو دل کو مزین کرنا۔ جب بھی آپ کسی برتن میں کوئی اچھی چیز ڈالتے ہیں، پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، پہلے اچھی چیز نہیں ڈالی جاتی، پہلے دودھ نہیں ڈالا جاتا، پہلے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد پھر دودھ ڈالا جاتا ہے۔ لا الہ جو ہے نا، یہ صفائی ہے دل والے برتن کی، الا اللہ پھر وہ صاف دودھ ہے، عقیدہ توحید والا، ایمان والا، وہ بعد میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اس کی وہی مثال جو پہلے کئی دفعہ عرض کی کہ کنویں کے اندر اگر کتا گر جائے تو پہلے کتا نکالا جاتا ہے یا پہلے ڈول نکالے جاتے ہیں؟ کتا اگر اندر پڑا رہے اور بندہ ڈول کھینچنا شروع کر دے تاکہ پاک ہو جائے گا، کبھی بھی پاک نہیں ہوگا۔ لا الہ، اس نے غیر اللہ کو دل سے نکالا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ساری صفائی کرنے کے بعد پھر الا اللہ کہنا ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے نا تو 4 دفعہ پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں شرک کی بڑی 4 قسمیں ہیں، اور یہ ان 4 قسموں کے رد کے لیے کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 شرک فی التصرف، اللہ اکبر، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر 2 اللہ اکبر شرک فی العبادت، اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر شرک فی الدعاء، اللہ کی پکار میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک فی الشفاعت، اللہ اکبر اس کے آگے کوئی زبردستی منوانے والا بھی نہیں ہے۔ مؤذن پہلے 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہر قسم کے شرک کی نفی کرتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب جناب اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، اس کے بعد پھر رسالت کا اعلان کرتا ہے۔ جب شرک کی نفی ہو گئی، توحید کا اثبات ہو گیا، رسالت کا بھی اثبات ہو گیا، اس کے بعد دعوت ہے حی علی الصلاۃ، اب نماز پڑھنے کے لیے آ، اب تم اس قابل ہو گیا ہے کہ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اگر تیرے دل میں شرک موجود ہو، اگر تیرے دل میں توحید موجود نہ ہو، اگر تیرے دل میں اس رسالت کا اثبات موجود نہ ہو، پھر کاہے کی نمازیں ہیں، پھر کس چیز کے سجدے ہیں؟ فرمایا سجدے کے لیے بندے کو توحید پر پختہ، اسی طرح رسالت پر پختہ ہونا پڑے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان۔ جس نے یہ کام کیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، ایمان والا سہارا جو اس کو یقیناً کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ لن انفصام لہا، جس کو ٹوٹنا کوئی نہیں ہے، جو کڑا ٹوٹے گا نہیں، اتنا پکا سہارا ہے۔ کیوں؟ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ دیکھو ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں نا، رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں اور جو ہی اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمد، اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ اور یہ تسبیح امام ہے تو وہ بھی آہستہ پڑھتا ہے، مقتدی ہے تو بھی آہستہ پڑھتا ہے، حتیٰ کہ ساتھ والا بندہ بھی نہیں سنتا، لیکن سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی ہے، اللہ نے کیا کیا ہے؟ سن لی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی کارساز، کام بنانے والا۔ ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے، ان کے بگڑیاں بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ بڑے وعدے کیے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے ذمہ لازم کر لی ہے، ہم ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکالتے ہیں نور کی جانب۔ اگر کہیں کوئی غلطی کا
کی طرف میلان ہو جائے، رجحان ہو جائے، عملی طور پر، اعتقادی طور پر کہیں ایمان والا بھٹکنا ہے کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں۔ جو سچا مخلص بندہ ہوگا نا مومن، اللہ اس کی رہنمائی فرمائیں گے اور اس دلدل سے اس کو سچے ایمان کی طرف ضرور نکال کر لے آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافروں کے دوست شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں اندھیروں کی جانب۔ وہ اگر کوئی بندہ کبھی ایمان کی محفل میں چلا بھی جائے، کبھی کوئی اللہ کے قرآن کی بات سننے کے لیے چلا بھی جائے تو سارے اس کو کہ وہ ادھر کدھر چلا گیا جناب، نکل یہاں سے، پھر واپس کھینچ کے اس کو برائی کی جانب ہی لے کر جائیں گے اور کفر کی جانب ہی لے کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی مثال ہے۔ اس کے پاس تم بیٹھو گے، خوشبو پیسے ہوئی تو خرید لو گے، نہ خرید سکے تو مفت میں سونگ تو لوگے نا۔ فرمایا کہ تمہارا دماغ خوشبودار ہو جائے گا۔ اور برے دوست کی مثال آگ کی بھٹی والے کی جانب ہے۔ اگر اس کا انگارہ گرا نا تمہارے کپڑوں پر، کپڑے جلا دے گا، اگر نہ گرا تو دھواں کا تکلیف تو ہے ہی ہے نا۔ فرمایا کہ اگر تمہاری دوستی شیاطین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ ہے تو وہ کفر کا دھواں تو چڑھتا ہی رہے گا نا، اگر تم کفر کے اندر نہ بھی گئے تو۔ اور اگر تمہاری دوستی اہل ایمان کے ساتھ ہے تو عقیدہ توحید کی خوشبوئیں تو آتی ہی رہیں گی نا، ایمان کی خوشبوئیں تو آتی ہی رہیں گی نا۔ اس نے فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کفار کے دوست شیاطین ہوتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکالتے ہیں اندھیروں کی جانب، الٹے کاموں کی جانب ان کو لے کر جاتے ہیں۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، پٹھے کما دے پٹھے نتیجے، اولئک اصحاب النار۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا کہ دو باتیں بتائیں، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو نور کی طرف لے کر آتا ہے، اور شیاطین کے کفار کے دوست ہیں، وہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ اس پر آگے اللہ تعالیٰ واقعات بیان کریں گے، وہ ہم کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں کہ نور اور ظلمات، نور کو اللہ تعالیٰ نے واحد ذکر کیا اور ظلمات کو اللہ تعالیٰ نے جمع ذکر کیا۔ معلوم ہوا اندھیرے بہت ہیں، نور ایک ہی ہے، اسلام والا راستہ۔ باقی ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، کہیں کفر کا اندھیرا، کہیں شرک کا اندھیرا، کہیں بدعت کا اندھیرا، کہیں ظلم کا اندھیرا، کہیں جہالت کا اندھیرا، بہت ہیں اندھیرے۔ لیکن اگر نور چاہیے تو وہ ایک ہی نور ہے جو اسلام نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راہ پر گامزن کی ہے وہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور والے راستے کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں دین میں، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی انکار کرے شیاطین کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہا، جس کو ٹوٹنا نہیں ہے، جو ٹوٹنے والا کڑا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کارساز ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی جانب۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی جانب۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔